السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پوائنٹ میں ہوں علی سرور۔ توجہ خانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی کی ضمانت آج منظور ہو گئی ہے، اور آج ہی بانی پی ٹی آئی یعنی عمران خان نے یہ بھی کہا ہے کہ مذاکرات کل تک آگے بڑھے تو احتجاج نہیں، جشن ہوگا، لیکن اگر کل تک مذاکرات آگے نہیں بڑھتے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو پھر احتجاج ہوگا، یعنی کہ 24 نومبر 2024 کا جو احتجاج کا اعلان کیا ہوا ہے۔ اور اس حوالے سے پی ٹی آئی والوں کو کہنا یہ ہے کہ جی بھرپور طریقے سے پورے پاکستان میں تیاریاں جاری ہیں۔ جبکہ اسی پر اگر میں بات کروں کہ پنجاب کی حکومت کی جانب سے مریم اورنگزیب یا عظمہ بخاری صاحبہ نے جو کہا ہے، خاص طور پہ عظمہ بخاری صاحبہ نے فرمایا کہ 24 نومبر کو ہم وہی کریں گے جو دہشت گردوں کے خلاف کرتے ہیں، یعنی پی ٹی آئی والے احتجاج کرتے ہوئے آتے ہیں تو ان کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو دہشت گردوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ ظاہر ہے 9 مئی چونکہ جو کچھ پی ٹی آئی والے کر چکے اس کو دیکھتے ہوئے ظاہر ہے اب حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہم کوئی بھی رسک نہیں لے سکتے، انہیں کہیں کہ جی آئیے آپ احتجاج کیجیے اور ہم بیٹھ کر دیکھتے رہیں، اور خدا نہ خواستہ پھر وہی اس طرح کے واقعات نہ دہرائے جائیں۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ 24 نومبر کا احتجاج نند بھاوچ کی لڑائی ہے۔ پی ٹی آئی ایک فرنچائز بن چکی ہے جس کی 24 نومبر کو بولی لگتی ہے۔ اب پی ٹی آئی چونکہ اتنے زیادہ احتجاج کر چکی، جس پر مولانا صاحب نے بھی آج یہ کہہ دیا کہ مسلسل احتجاجی کال سے اہمیت نہیں رہتی، پی ٹی آئی میں مؤثر حکمت عملی بنانے والے لوگ نہیں ہیں۔ ظاہر ہے اس طرح کے لوگ نہیں ہیں، اور خاص طور پر سوشل میڈیا پر تو بہت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ، اور 9 مئی کے واقعات خدا نہ خواستہ دوبارہ بھی ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے بار بار حکومت کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ احتجاج آپ مؤخر کیجئے یا ملتوی کر دیجئے۔ اسی پر ہم بات کر رہے ہیں جی ہونے کیا جا رہا ہے۔ پرویز سندھلا صاحب معروف صحافی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی بھی حوالے سے بھی ایک اے آئی بنائی ہے یا کیا کچھ ہوا وہ بھی ایک الگ کہانی، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ بہت شکریہ پرویز سندھلا صاحب۔ اس سے پہلے کہ میں سیاسی گفتگو کروں، یہ بھی خیر سیاسی گفتگو ہی ہوگی، جو آپ کو سر آج کل ٹرول کیا جا رہا ہے بڑا سوشل میڈیا پر، ایک آپ کی آواز بنائی ہے یا اوریجنل ہے یا اے آئی کا کمال ہے، کیا ہے سر وہ جس کی وجہ سے کہا جا رہا ہے دیکھیے جی مریم بی بی کے بارے میں کیا کچھ کہہ دیا؟ دیکھیں وہ کیونکہ اب اس کیس کو ہم نے یہاں پر ظاہر ہے کسی کے بارے میں ایسی چیز کرنا جو ہوتا ہے، یورپ میں اس کے بڑے سخت لا ہیں، بڑے سخت قوانین ہیں۔ تو پہلے کیونکہ ہم نے اس کو اگنور کیا تھا، یہ 6 مہینے پرانی بات ہے، تو لیکن کیونکہ ابھی اس میں ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف اس میں انوالو ہوئی، اور وہ جو بھی ہیں جنہوں نے وہ سب کچھ کیا ہے، تو ان کے خلاف کیونکہ ابھی ہم یہاں پہ ایک عدالت میں چلے گئے ہیں، تو میرے خیال میں اس پہ بات کرنا زیادہ مناسب نہیں ہوگا۔ اور وہ انشاءاللہ تعالی جلد جنہوں نے یہ کیا ہے بغیر اجازت کے، بغیر پرائیویسی کے، اس کے اندر جو ڈر کیا، جو اس میں چلایا اور جو شہرت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، تو ان کو ہم عدالت میں لے کے جا رہے ہیں۔ ہمارا آج جو کیس ہے وہ وکیل کے پاس چلا گیا، تو اس پہ پھر زیادہ بات کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ جی ٹھیک ہے، لیکن یہ بات پرویز سندھلا صاحب یہ بات کنفرم ہے، آپ کہہ رہے ہیں 6 مہینے پرانی ویڈیو ہے ویسے یہ؟ جی 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 اچھا 6 مہینے ٹھیک ہے۔ پرانی ویڈیو، مطلب کہ یہ 6 مہینے پہلے کا چل رہا ہے، جو چل رہا ہے، آج نہیں ہوا یہ۔ اچھا پرویز سندھلا صاحب یہ بات درست ہے کہ آپ کو پنجاب حکومت نے آفر کی تھی وزارت کی؟ میں اس پہ ابھی بات نہ کروں تو زیادہ بہتر ہے میرے خیال میں۔ اچھا اس پہ بات نہیں کرنا چاہ رہے، اچھا سیاسی بات کر لیتے ہیں۔ یہ جو 24 نومبر کا احتجاج ہے اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ آج خان صاحب کی توشہ خانہ 2 کیس میں بھی ضمانت منظور ہو گئی ہے، اس سے پہلے بشرا بی بی کی ضمانت، ان کی بہنوں کی ضمانت، تو بہت سارے لوگ تو اب یہ بھی کہہ رہے ہیں پاکستان میں کہ دیکھ لیجئے جی یہ بھی شاید کوئی ڈیل یا ڈھیل کی کڑی ہے جس پر آہستہ آہستہ عمل درآمد ہو رہا ہے۔ دیکھیں یہ جو ضمانت ہے نا، یہ صرف پاکستان میں ایسے ہے نا، بندے کو اریسٹ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد کیس شروع ہو جاتا ہے، یہ بلکہ 6 مہینے، سال 2 سال کیس بھی نہیں چلتا اور بندے کو اریسٹ کر لیتے ہیں۔ لیکن پوری دنیا میں ایسا نہیں ہے، یورپ میں ایسا نہیں ہے۔ آپ کے ساتھ کوئی ایسا جرم ہوا ہے تو آپ کے خلاف کیس چل رہا ہے، لیکن جب آپ کو سزا ہو جاتی ہے تو تب آپ کو اریسٹ کیا جاتا ہے نا۔ یہ دنیا میں ایسے ہوتا ہے، یا یورپ میں ایسے ہے نا کہ آپ نے کسی کے خلاف کیس ہے تو وہ گھوم رہے ہیں، اپنا کام کاروبار کر رہے ہیں، اور کسی جگہ پہ اگر وہ جرم ان کے خلاف ثابت ہو جائے تو پھر وہ سزا شروع ہوتی ہے۔ لیکن پاکستان کا کوئی الٹا نظام ہے، پاکستان میں مطلب پکڑتے پہلے ہیں، یہی تاریخ نظر آتی ہے ہمیں، اور اس کے بعد کیس شروع ہوتا ہے۔ تو یہ ضمانت ملنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا آپ کا کیس ختم ہو گیا۔ ضمانت لفظ ہی ضمانت ہے کہ وہ ضمانت پہ اپنے گھر پر ہے یا باہر ہے یا کام یا کاروبار کر رہا ہے، تو اس سے ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ کیس ختم ہو گیا۔ کیس ابھی چل رہے ہوتے ہیں۔ نہیں دوسری کیس تو بات چل یہ رہا ہے ہے، کہ ضمانت ہمارے یہاں کیونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ جی ہلکی پھلکی کوئی ڈھیل دینی ہو تو پھر اس طرح کے فیصلے آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو آپ کا تجزیہ یہ ہے کہ جی کوئی نہ ڈھیل ہے نہ ڈیل ہے، بلکہ عدالتیں آزاد ہیں، ضمانت لے بھی سکتی ہیں؟
جی بالکل ایسے ہی ہے، ضمانتیں لے سکتی ہے نا جی عدالتیں. دیکھیں عمران خان صاحب کی تو ایک وقت میں 25 ضمانتیں لی گئی ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اب 25 ضمانتیں دنیا میں کوئی بھی کسی بھی ملک کی ضمانتیں ایک انسان کی، اور کچھ کیسز تو ایسے بھی ہیں جو ابھی درج ہی نہیں ہوئے، کہا گیا کہ اگلے 5 دن میں جتنے کیس درج ہوں گے اس میں بھی ضمانت ہے. تو ضمانتوں کو لے کے پاکستان تحریک انصاف جو بانی چیئرمین ہے وہ لاڈلے ترین پاکستان کی تاریخ کے سیاستدان تو نہیں ہے، وہ ایک کرکٹر ہے اور ان کی فین فالوئنگ ہے. وہ اس میں جج بھی ہو سکتے ہیں، اس میں بیوروکریٹ بھی ہو سکتے ہیں، اس میں بہت سارے اداروں کے لوگ ہو سکتے ہیں. تو وہ فین کلب ہے، وہ اپنے ہیرو کو، اپنے پسندیدہ کرکٹر کو یا جو بھی ان کو نام دینا ہے وہ کسی نہ کسی جگہ پہ ان کو اس قسم کے جو فیور دیتے رہتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ ضمانت ملنے کو اس سے لنک کرنا چاہیے کہ آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب کی کوئی مشکلات کم ہونے والی ہیں. عمران خان صاحب 5 سال کہیں نہیں جا رہے، 5 سال اڈیالہ کے مہمان ہیں، اڈیالہ جیل میں ہی ہیں. اچھا، کم از کم 5 سال تو آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ اڈیالہ میں ہی ہوں گے. لیکن ان کی پارٹی کے حوالے سے کیا لگتا ہے آپ کو؟ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی، گروپ بندیاں ہو جائیں گی جیسے خبریں ہیں؟ یار دیکھیں میں اس پہ میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کوئی پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو، لیکن کیونکہ خان صاحب کی پالیسیاں ایسی ہیں. اب وہ دیکھیں سیاسی جماعتوں کا کام کیا ہوتا ہے کہ آپ سیاست کریں، حلقے کی سیاست کریں، حلقے میں جائیں، لوگوں کے کام کریں، ووٹ لیں، اسمبلی میں آئیں، قانون سازی کا عمل حصہ بنے اور اپنے لوگوں کے مسائل حل کریں. یہ ہوتا ہے سیاسی پارٹیوں کا کام. لیکن کیونکہ خان صاحب نے شروع دن سے 2013 سے دیکھ لیں کہ انہوں نے وہ دیکھیں جب وہ منتخب بھی ہو جاتے ہیں تو اسمبلی میں کم ہوتے ہیں اور سڑکوں پر زیادہ ہوتے ہیں. تو جب آپ نے سڑکوں پہ رہنا ہے، آپ نے ہر بات کا، اب دیکھیں عمران خان صاحب جیل میں ہیں، ان کو رہائی تو عدالت سے ملنی ہے نا، کیس لڑیں اور ثابت کریں کہ ان پہ کیس جو جھوٹے ہیں اور اس کے بعد خان صاحب رہا ہو جائیں گے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں نہیں، ہم لوگ آئیں گے اسلام آباد میں دھرنا دیں گے، اسلام آباد پر قبضہ کریں گے، اسلام آباد کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اور دروازہ کھول کے خان صاحب کا لے جائیں گے. دیکھیں یہ کے پی کے کی وہ جیل نہیں ہے جو کچھ طالبان آئے تھے اور وہ اسلحے کی زور پر اپنے لوگوں کو چھڑوا کر لے کے گئے تھے. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. اسلام آباد کیپٹل آف پاکستان ہے اور وہاں پر اگر آپ سمجھتے کہ آپ کے پی کے سے کچھ مسلح لوگ لے کے آئیں گے اور جیل کے دروازے توڑ کر عمران خان کو لے جائیں گے، اور پھر کہاں لے جائیں گے؟ پاکستان میں رہیں گے نا. کے پی کے پاکستان کا حصہ ہے، یہ کوئی دوسرا ملک تو ہے نہیں ہے کہ ہمیں وہاں جانے کے لیے باقاعدہ کو فوج لے کے جانی پڑے گی. اپنا صوبہ ہے. تو اگر آپ ایسا حرکت کر بھی لیں گے تو میرے خیال میں وہ خان صاحب کی مشکلات میں اضافہ ہوگا، آسانیاں نہیں ہوں خان صاحب کے لیے. اچھا، وہ تو چونکہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی 24 کو جو احتجاج ہوگا ہم واپس جب تک نہیں آئیں گے. 4-5 مطالبات جو سامنے رکھے ہیں اس میں ایک مطالبہ یہ بھی ہے کہ ہمارا مینڈیٹ واپس کیا جائے. یہ جو حکومت ہے یہ جعلی مینڈیٹ ہے، اصل اوریجنل مینڈیٹ ہمارا ہے. پھر سیاسی مقدمات، اچھا باقی چیزوں پہ تو شاید بات ہو بھی سکے، لیکن یہ جو پروفیسر سندھ اللہ صاحب کہ خاص طور پر یہ مینڈیٹ واپس کیا جائے اور اس کے لیے مذاکرات وہ کرنے کو تیار بیٹھے ہیں. آج بھی ان کا بیان ہے کہ مذاکرات کل تک آگے بڑھے تو احتجاج نہیں جشن ہوگا. یعنی اسٹیبلشمنٹ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ کل تک ہم سے مذاکرات کر لیے تو پھر تو ہمارے کارکنان جشن منائیں گے، ادروائز تو پھر احتجاج پکا ہے. دیکھیں اب اتنی تو ویلی اسٹیبلشمنٹ بیٹھی نہیں ہے کہ وہ عمران خان کے کہنے پر سارے کام چھوڑ کر تو صبح ان سے مذاکرات کریں اور کل شام کو ان کو چھوڑ دیں اور کل رات کو وہ جشن منائیں. ایسا تو دیکھیں خواب دیکھا جا سکتا ہے، ایسا تو ممکن نہیں ہے نا سر. عمران خان صاحب کو جیل سے چھڑوانے کے لیے یا جیل سے چھوٹنے کے لیے عدالتوں کا سامنا کرنا پڑے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کوئی بھی حربہ آزما لے، کچھ بھی کر لے. دیکھیں کل تک وہ کسی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. ان کا ہر ایک ہی چیز تھی کہ وہ فیصلہ جو ہے وہ ڈی چوک میں ہوگا. اب آج وہ اگر فوج سے بات کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، یا کل انہوں نے جو اپنا ایک رکا بھیجا، اپنا معافی نامہ بھیجا، وہ معافی نامہ کس کے ہاتھ بھیجا؟ علی بن گنڈا پور کے ہاتھ بھیجا. وہ کس کی میٹنگ میں بھیجا تھا؟ کل کس کی میٹنگ تھی؟ ایپس کی جو کمیٹی تھی وہ تو اپیکس شہباز کمیٹی، شریف صاحب بالکل. لیڈ کر رہے تھے نا. تو شہباز شریف لیڈ کر رہے تھے، اس کا مطلب کہ جو معافی نامہ کل انہوں نے بھیجا وہ شہباز شریف صاحب کو بھیجا کہ یہ جی آپ کے پاس مہمان آ رہے ہیں، ذرا ان سے بھی ڈسکس کر لے اور معاف کر دے، جو ہونا تھا ہو گیا. میں اب سچے دل سے مطلب کیا اب تو یہ دیکھیں کل تک تو وہ کسی بیٹھنا نہیں چاہتے تھے اور آج مذاکرات بھی کر رہے ہیں، آج وہ بات بھی کرنا چاہتے ہیں، آج وہ آپ کے پیروں میں پکڑنے کے لیے بھی تیار ہے کہ کسی طرح سے. اور دوسری طرف وہ کیا کر رہے ہیں کہ 24 تاریخ سے پہلے عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے، کل جشن ہوگا. کیونکہ آج رات کون سی قیامت آ جائے گی؟ آج رات کو کون سے ٹرمپ نے جو جہاز اڑا دینے امریکہ سے جائیں جی پاکستان کو تہس نہس کر دیں اگر عمران خان نہ چھوڑے، کون سی ایسی ہیپن ہو جانی ہے؟ تو یہ ان کی سوشل میڈیا کی ساری احتراز ہے. مین سٹریم میڈیا پہ وہ پروپوگنڈا پھیلاتے ہیں، یہ ان کا پرانا کام ہے، یہ کرتے رہتے ہیں. آپ کو یاد ہے جب 2013 والا جھڑتا تھا جی عمران جی. خان صاحب کیا فرمایا کرتے تھے کہ بس انگلی اٹھنی ہے، امپائر نے انگلی اٹھانی ہے اور نواز شریف گھر چلا جائے گا، ہماری بات ہو گئی ہے. وہ ان کے سیاسی قدر کہا کرتے تھے کہ ہماری بات ہو گئی ہے، خوشخبری آ گئی ہے، بس اب تیار ہو جو جشن منانے کے لیے. تو پھر اس کے بعد بھی 5 سال تک وہ حکومت چلی تھی نا. تو یہ تمام کی تمام جو چیزیں نا یہ پروپوگنڈے ہے، پرانی عادت ہے. 126 دن کا دھرنا دے کے بیٹھے رہے، کچھ حاصل نہیں ہوا تو اس کا مطلب اب بھی اگر دھرنا دے کے اسلام آباد میں بیٹھ بھی جائیں تو ظاہر ہے وہ پھر جہاں رہائی ملنی ہے وہ عدالتوں سے ملنی ہے. لیکن
یہ کیا درست ہے کہ حکومت پہ دباؤ ڈالنے میں وہ کامیاب ہو جائیں گے اور کہتے ہیں جی کیونکہ دباؤ اتنے زیادہ لوگ ہوں گے تو پھر ہم سے بات چیت کی جائے گی, پھر جب بات چیت کی جائے گی تو ہمارے مطالبات سامنے ہم رکھ دیں گے؟ سر بات چیت کرنے سے کب انکار کیا؟ آپ کو یاد ہے 2018 کے الیکشن جب عمران خان صاحب ریگ کر کے آر ٹی ایس بٹھا کر آئے تھے تو شہباز شریف صاحب نے کیا کہا تھا؟ یہی کہا تھا نا کہ جناب آپ منتخب ہو کر آگے جیسے بھی آگے آئیں ہمارے ساتھ چارٹرڈ آف جو ہے وہ آئے ہمارے پاس اکانومی, معیشت کا مساق معیشت کرتے ہیں چارٹرڈ آف اکانومی. وہ تو آلویز اکانومی آلویز ریڈی تھے نا, انہوں نے تو کبھی انکار نہیں کیا. رانا ثناء اللہ صاحب کو دیکھ لیں اور خواجہ آصف کو دیکھ لیں, خود وزیر اعظم نے اسمبلی میں کہا آئیں بیٹھیں مذاکرات کریں, اس ملک کے مشکلات کو نکالنے کے لیے ساتھ بیٹھتے ہیں. جب ساتھ بیٹھیں گے تو اپنا یہ مسئلہ بھی بیان کر لیں, لیکن وہ بیٹھنے کے لیے تیار تو ہو نا. نہیں, لیکن وہ یہ چونکہ کہہ اب رہے ہیں عمران کہ خان جی صاحب کی میں ان کے ساتھ اس لیے نہیں بیٹھوں گا کہ ان کے ہاتھ میں پاور ہے ہی نہیں, جن کے ہاتھ میں پاور ہے جو چلا رہے ہیں سارے نظام کو, ان سے بات کروں گا. تو سر کر لیں نا بات, پھر ان سے کیا بات ہو گئی ہے؟ کیا چیف آف آرمی سٹاف نے کل ایپکس کی جو میٹنگ ہے اس میں جو سرگوشی کرنے کی کوشش کی ہے گنڈا پور نے, ان سے 5 منٹ علیحدگی مانگے, کیا ان کو مل گئے ہیں؟ چیف آف آرمی سٹاف نے کیا ان کو آج جی ایچ کیو میں بلا لیا ہے؟ کیا ان کے کہا کہ اپنا وفد لے کے ہیں, ہم بھی تیار بیٹھے ہیں آپ سے بات کرنے کے لیے؟ دیکھیں یہ وہ ٹائم چلا گیا ہے. یہ خان صاحب کو جو عادت پڑی ہوئی ہے نا, وہ ایک کال کرتے تھے اور ان کا جو ڈی جی آئی ایس آئی تھا وہ سارے کے سارے کام کروا دیتا تھا, اور باجوہ صاحب جن کو وہ والد محترم کہتے تھے وہ تیار بیٹھے ہوتے تھے اور ان کو لے کر وہ جو بھی کام ہوتے تھے ان کے ہو جاتے تھے. کوئی بل پاس کروانا ہو, کوئی اپوزیشن کے لوگ ادھر ادھر, وہ زمانہ چلا گیا ہے. اب اس ملک میں جمہوریت ہے, شہباز شریف صاحب کی قیادت میں یہ ملک جو ہے وہ ترقی کر رہا ہے. ہر گزرتے دن کے ساتھ آپ کو کوئی نہ کوئی خوشخبری مل رہی ہوتی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اسٹاک مارکیٹ اس وقت جہاں پر ہے, اس سے پہلے کیا کبھی پاکستان میں اس پوزیشن پر تھی, اس نہیں یہاں پر تھی؟ نہیں. اور اس کے علاوہ آپ کے ملک میں جو پھر دوبارہ سی پیک 2 سٹارٹ ہونے جا رہا ہے, ہو چکا ہوا ہے, گوادر ایئرپورٹ کا افتتاح ہو رہا ہے, مریم نواز پنجاب میں ہر ایک دن کوئی نہ کوئی منصوبہ سامنے لے کے آ رہے ہیں, آئی ٹی ہاسپٹل ہے, نواز شریف کینسر ہاسپٹل ہے. تو یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہی چاہتے ہیں نا عوام. تو عمران خان آئے گا تو دے گا کیا؟ وہ کٹے, وہ بچے, وہ اپنے اپوزیشن کے لوگوں کو اٹھا کر اندر پھینکنا, اس کے علاوہ کیا کیا انہوں نے؟ تو میرا نہیں خیال کہ ان کی بات کسی سے ہوگی. اور اسٹیبلشمنٹ جو بڑی مشکل سے دیکھیں اس وقت لیڈ کر رہے ہیں نا, آپ کی جو سرمایہ کاری کونسل ہے اس کو کون لیڈ کر رہے ہیں؟ آپ کے آرمی چیف لیڈ کر رہے ہیں. تو جو اتنی محنت سے ملک کو دوبارہ سنوار رہے ہیں, جو اسٹیبلشمنٹ اپنے ہی جنرل کو دیکھیں, ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیاض حمید صاحب کے بارے میں خبر یہ ہے کہ آج کل میں ان کے جو لکھا فیصلہ ہوا فیصلہ ہے, جو لکھ لیا گیا مکمل ہو گیا, اس کو لے کے وہ باہر آنے والے ہیں. مطلب وہ فیصلہ سامنے آنے والا ہے. جو اپنے جنرل کو نہیں چھوڑ رہے وہ عمران خان کو چھوڑیں گے, جنہوں نے 9 مئی کا اتنا بڑا سانحہ کرایا ہے اس ملک میں, اپنے ہی لوگوں کو, اپنے ہی شہیدوں کی یادگار, اپنے ہی وہ ایئرپورٹ, اپنا ہی جی ایچ کو آگ لگائی ہے. میرا خیال ہے کہ وہ ان لیکن سے اس کم از میں کم عمران خان سے سمیلہ کم از صاحب کم کوئی بات آج نہیں بھی کریں. پی ٹی آئی سے گفتگو ہو تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی 9 مئی ہم پہ تھوپا جاتا ہے, حالانکہ اگر ثبوت ہے تو سال سے زیادہ ہو گیا, اب تک تو عدالتوں میں پیش کیے جا چکے ہوتے, اس کا مطلب آپ کے پاس شواہد موجود نہیں ہیں. سر ہمارے پاس شواہد مضبوط ہیں کہ نہیں ہیں؟ آپ اپنی ٹی وی اسکرینوں پر کیا چلاتے ہیں سارا دن, کیا وہ شواہد نہیں ہے؟ وہ شواہد ہی ہے نا. ہاں اگر وہاں پہ عدالتوں کو یہ شواہد نہیں لگتے کسی کی محبت میں تو وہ ایک علیحدہ بات ہے, وہ ایک ڈسکس کری جا سکتی ہے. لیکن شواہد نہ ابھی دیکھیں پرسوں چوتھ جو اطاعت تارڑ صاحب نے پریس کانفرنس کی, اس میں انہوں نے ساری کی ساری سی سی ٹی وی ویڈیو چلائی ہیں, وہ آپ کے سامنے ہے, آپ دیکھ لیں, اس میں آپ کو ثبوت نظر نہیں آ رہا ہے. اور پھر دوسری بات ہے, سب سے بڑا ثبوت جنرل فیاض حمید جو ہینڈلر تھا, جو عمران خان کو چلا رہا تھا, جس ماسٹر دن اس مائنڈ. کا جو فیصلہ آ گیا نا اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے گا, آپ کو ثبوت ہی ثبوت مل جائیں گے, ثبوتوں کے بھرمار ملیں گے. عمران خان صاحب کو اصل بات کا ڈر ہی یہ ہے کہ آج کل وہ فیصلہ آنا والا ہے. دیکھیں جنرل فیاض حمید صاحب کیا کہیں گے کہ عمران خان میرے باس تھے, میں ان کے لیے جاب کر رہا تھا, وہ جو مجھے حکم کرتے تھے میں وہی کرتا تھا. تو اس کے بعد کیا رہ جائے گا عمران خان کے پاس؟ اصل ڈر ان کو یہ ہے کہ اگلی باری عمران خان صاحب کی ہے, اور عمران خان صاحب کا کیس جو ہے جو اب فوجی عدالت میں لگنے جا رہا ہے, اس لیے گھبرائے ہوئے ہیں. یہ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں کہ 24 تاریخ کو کوئی ہیپن ہو جائے, ان کو مزید لاشیں مل جائیں, ان کو 9 مئی مل جائے, ان کو کوئی ان کی جو تحریک کو کوئی شہادتوں کا خون مل جائے, اس لیے وہ کوشش کریں گے, اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. اور اچھا یہ تو اب پی ٹی آئی کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں, اگر ہمیں پیپلز پارٹی کا حوالے سے آپ سے تجزیہ لوں, کیونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی ناراض ہیں, آج تو انہوں نے 9 رکنی ایک کمیٹی بھی تشکیل دے دی جو حکومت سے معاملات حل کرے گی. یہ معاملات بھی کیا بہت آگے جاتے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ میں تو اس کو بڑا خوش آئند قرار دیتا ہوں. اگر حکومت میں اور پاکستان پیپلز پارٹی میں کسی جگہ کو مسئلہ ہے تو بڑی اچھی بات ہے. وہ دیکھیں جمہوری طاقتیں جو ہوتی ہیں وہ آپ کے بیٹھ کے ڈائلیگ دیکھیں نا, یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے کتنی ایک اچھی مثال ہے.
کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو کوئی بھی کسی قسم کا پاکستان مسلم لیگ نون سے مسئلہ ہے یا ان کے کوئی کنسرن ہے، انہوں نے کمیٹی بنا دی ہے، 2 کمیٹیاں بنیں گی، وہ آپس میں بیٹھیں گی، مسئلہ حل ہو جائے گا. یہی طریقہ کار ہے نا. کیا پاکستان پیپلز پارٹی سڑکوں پر آ گئی ہے؟ انہوں نے دھرنوں کا اعلان کر دیا، لاڑکانہ سے لے کر کراچی اور کراچی سے لے کر لاہور آنے کا اعلان کر دیا. نہیں، جمہوری جماعت نے ایک جمہوری قدم اٹھاتے ہوئے اپنے مسائل حل کرنے کے لیے، اپنے تحفظات دور کرنے کے لیے اگر ان کے ہیں تو کمیٹی بنا دی ہے، وہ بیٹھیں گے، مسائل حل ہو جائیں گے. تو ایسے کون سے مسائل ہیں پرویز نذیر صاحب جو کمیٹی بنانی پڑ گئی ان کو؟ وہ تو ڈائریکٹ بات کر سکتے تھے میاں صاحب سے. ہاں نہیں دیکھیں، لیکن طریقہ کار تو یہی ہے نا. طریقہ کار تو یہی ہے نا، جب آپ ایک جمہوری ملک ہیں اور جمہوری جماعتیں ہیں تو طریقہ کار تو یہی ہے نا کہ آپ اپنی جس جماعت کے ساتھ آپ حکومت میں ہیں یا حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں، یا وہ اس وقت حکومت میں ایک طرح سے وہ نہیں بھی ہیں لیکن دوسرے دیکھا جائے تو ان کے پاس آئینی عہدے ہیں، صدر ان کا ہے، گورنر ان کا ہے، تو وہ اس وقت حصے دار ہیں حکومت کے، تو ان کو اگر کوئی ہے تو کمیٹی بنانے میں کوئی حرج تو نہیں ہے نا. آپ جائیں گے شہباز صاحب کے ساتھ 5 منٹ بیٹھیں گے، اس کے بعد بات ختم ہو جائے گی. لیکن کمیٹی ایک میٹنگ کرے گی، 2 کرے گی، 4 کرے گی، 6 کرے گی، جو مسائل ہیں وہ سامنے آتے جائیں گے، ان میں سے جو حل لیبل ہوں گے حل کیے جائیں گے، جو نہیں کیے جا سکے ان سے اس پہ بات چیت ہوگی. تو یہ تو بڑی پازیٹیو چیز ہے. اچھا، اس پہ خاص طور پر انہوں نے کہا کہ جی دیکھیے یہ رویہ درست نہیں ہے کہ ہمیں بھی بل کی کاپی اسمبلی میں جا کے جب ووٹ کرنا تھا اس وقت فراہم کی جاتی، ہم سے پہلے مشاورت ہی کر لیتے، کیونکہ ہمارے جو انڈرسٹینڈنگ کا ایک معاہدہ ہوا ہے 25 نکات پر مشتمل، اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے. تو دیکھیے میں وہی بات کر رہا ہوں نا، یہ ان کے مطالبات ہیں اور وہ اپنے مطالبے تو لے کے لڑ نہیں رہے، سڑکوں پر نہیں آ رہے، عدم استحکام پیدا نہیں کر رہے، کچھ سیاسی طور پر کسی کو کمزور نہیں کر رہے، پازیٹیو وے میں وہ بات کرنے جا رہے ہیں. اور اگر ان کی کسی بات میں ہے اور حکومت کے ساتھ ان کے کچھ مسائل ہیں تو میں تو اس کو بڑے دیکھیں، میں جمہوری انسان ہوں، جمہوریت پر یقین رکھتا ہوں، اور جمہوریت جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ آپ اپنے پارٹیوں کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، ان پر ڈسکس کریں، مسائل حل کریں. اور مجھے یہ بڑا پازیٹیو وے لگتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی آج کی پارٹی نہیں ہے، بڑی ماری کھائی ہوئی ہے، بڑی قربانیاں دی ہوئی ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون بھی اسی طرح، انہوں نے بھی جمہوریت کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں. اس ملک میں ان کی بھی ایک تاریخ ہے. تو دونوں سمجھدار جماعتیں ہیں، اور مساق جمہوریت کے بعد میرے خیال میں ان دونوں جماعتوں میں بڑا پازیٹیو رویہ آیا ہے، جس سے کم از کم ملک آگے جا سکتا تھا. درمیان میں یہ 2018 میں فتنے والا ایک حادثہ نہ ہوتا، اس حادثے نے پاکستان کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ پاکستان دوبارہ واپس ٹریک پر آ گیا ہے. اچھا، ابھی جو اس وقت کی صورتحال ہے اس میں لگتا ہے آپ کو کہ ٹریک پہ واپس آ گیا ہے، اور اب یہ سلسلہ، یہ دھرنے اور یہ مظاہرے اور اس طرح کے جو بھی کچھ ہوتا رہے، اب اپنی پٹری پہ چڑھ گیا پاکستان، اب چلتا رہے گا ایسے ہی؟ سر دیکھیں، آپ دیکھیں نا، پٹری پہ چڑھنے کے لیے کیا ہے؟ کیا پہلے 6 مہینے میں شہباز صاحب کی حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم نے چلنا کیسے ہے؟ یا وہ 6 مہینے یہی نعرے لگاتے ہیں کہ میں IMF کے پاس نہیں جاؤں گا؟ سر انہوں نے پہلے دن ہی حکومت آتے ہی اپنا ایک روڈ میپ بنا لیا، اور آج کامیابی یہ ہے کہ آپ کی سٹاک مارکیٹ، مجھے جنا ہے کہ ملک کی تاریخ میں، ایشیا کی تاریخ میں سٹاک مارکیٹ آج کل جہاں پاکستان کی کھڑی ہے، کو آپ نے پہلے دیکھی تھی؟ ڈالر کی پرائز پچھلے 1 سال پہ ایک جگہ پہ بندی ہوئی ہے، جس کو واپس لے کے آنا 100 سوا 100 پہ 150 پہ. پیٹرول کی قیمتیں نہیں بڑھائی گئی، حالانکہ اس وقت بڑا پریشر تھا. اس کے علاوہ آپ دیکھیں ہاسپٹلز بن رہے ہیں، اسکول بن رہے ہیں، کالجز بن رہے ہیں، یوتھ کے لیے بہت کچھ ہو رہا ہے. کل آپ کے اسلام آباد میں کچھ 4000 کے 6000 یوتھ کا ایک پورا میلہ لگ رہا ہے جس میں یوتھ سپورٹس ہو رہا ہے. اس کے علاوہ دنیا بھر سے آپ کے ملک میں ابھی ابھی شنگھائی تنظیم کانفرنس ہوئی ہے. دنیا کی 40% آبادی والے ممالک کے سربراہان آپ کے ملک میں 2 دن رہ کر گئے. آپ اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں؟ تحریک پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد جو ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب، PMLN پنجاب کی حکومت ہے، مرکز میں حکومت ہے، دونوں حکومتوں کو جس طرح چلا رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. مجھے تو کسی جگہ پہ کوئی مسئلہ نظر نہیں آتا. اور پاکستان تحریک انصاف کا یہ پرانا رویہ ہے. اب مجھے ذرا یہ بتائیں، آپ جس جگہ پہ 2013 تھے وہیں پہ کھڑے ہوئے یا کچھ ترقی کر گئے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف آج بھی دھرنے کی سیاست ہی کر رہی ہے جو 2013 میں بھی کر رہی تھی. 11-12 سال کے بعد ایک حکومت کرنے کے بعد وہ آپ کو یہ نہیں بتائیں گے کہ انہوں نے کیا کیا ہے. کیا انہوں نے کبھی بتایا کتنی یونیورسٹی بنائی، کتنے ہاسپٹل بنائے، کتنے روڈ بنائے، کتنے لوگوں کو روزگار دیا، ڈالر اتنے کا تھا اتنے کر دیا، پیٹرول؟ کچھ نہیں بتائیں گے. صرف اور صرف آپ کو اچھا، دوسروں تو کی یہ اب تکلیف بتانی سر ہے. جاتے جاتے مجھے بتائیے کہ پھر 24 نومبر کو مطلب کچھ بھی نہیں ہونے جا رہا آپ کو لگتا ہے؟ اگر کوئی آ بھی گئے، کچھ ہزاروں تو لاکھوں کی بات کر رہے ہیں، تو آنی ہاتھوں سے نپٹے گی گورنمنٹ، یا آ کے بیٹھ جائیں کوئی مسئلہ نہیں جی بیٹھے رہے؟ 126 دن بیٹھے رہے تھے آپ. بھیا کیسے آئیں گے لاکھوں؟ کون لاکھوں لے کے آئے گا؟ لاہور کے جلسے میں کتنے کروڑ لوگ تھے؟ اسلام آباد کے جلسے میں کتنے ہزار لوگ تھے؟ دیکھیں یہ سرکاری ملازمین لے کے آتے ہیں، وہ بھی KPK سے. ہاں ان کو لالچ کیا دیا جاتا ہے، جانے کے بعد پیسے دیے جاتے ہیں اور ایک گریڈ کی ترقی دی جاتی ہے. اور میرا خیال ہے اب ان کو سمجھ آ گئی ہے، اب وہ بھی نہیں آئیں گے.
تو کون سے لوگ آئیں گے؟ بشرا بی بی کی تقریر آپ نے سن لی، 5,000 لے کے آئے، 10,000 لے کے آئے. اگر جتنے لوگوں کو وہ لانے کے لیے کہہ رہے ہیں تو وہ کم از کم 20 لاکھ بندہ ہو جائے گا. اب 20 لاکھ بندے کو کھلانا کہاں سے ہے، پلانا کہاں سے ہے، ٹھہرانا کہاں سے اسلام آباد کی سردی میں؟ تو یہ سارے ڈرامے ہیں، یہ پریشرائز کرنے کی کوشش ہے. کل شہباز شریف صاحب نے ایمس کی کمیٹی میں کہہ دیا ہے کہ فیصلہ کر لے تحریک انصاف، ملک کو آگے لے کے جانا ہے یا اس ملک کے دھرنوں کی سیاست کی نظر کرنا ہے. اور وہاں پر علی مین گنڈا پور صاحب جو ہے مریم نواز کی سخت باتوں کے باوجود بڑے نرم رہے ہیں. انہوں نے ایک ہی کہا جی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن عمران خان صاحب جو کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ مجھے تو یہ بھی نہیں لگتا 24 والا دیکھیں آلریڈی رینجر جو ہے 22 تاریخ سے اسلام آباد میں آ گئی ہے. اور اگر 22 تاریخ سے اسلام آباد میں رینجر آ گئی تو کیا آپ کے تحریک انصاف کے لوگ آگے فوج اور رینجر سے لڑیں گے؟ میرا نہیں خیال کہ وہ ایسی گستاخی کر سکے، بے وقوفی کر سکے. جب ان کی ایک صوبے میں حکومت آلریڈی چل رہی ہے تو ایسا کیوں کریں گے آگے؟ ایسا کیوں کریں گے آ کے. بہت شکریہ پروین طلعت صاحب. معروف صاحب بھی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے اور بات کر رہے تھے جی وجہ نہیں ہے. اور خاص طور پر اگر ایف سی رینجرز کے 9,000 اہلکاروں کو بلا لیا ہے تو ظاہر ہے وہ اسی لیے بلایا گیا ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی انتشار نہ ہو جائے، کوئی مسئلہ مسائل نہ ہو، کوئی قانونی مسئلہ پیدا نہ ہو جائے. خاص طور پر کچھ جس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ جی ہم سر پہ کفن باندھ کر آ رہے ہیں، واپس نہیں جائیں گے، مطالبات منظور نہیں ہوئے تو پھر ہم یہ کر دیں گے اور وہیں بیٹھے رہیں گے. لیکن اس سے پہلے بھی ظاہر ہے ماضی کی اگر بات کی جائے، جس طرح پرویز سندھلا صاحب فرما رہے تھے، 126 دن کا دھرنا دیا اور 126 دن کے دھرنے میں اگر پوچھا جائے کہ کیا حاصل کیا تو ظاہر ہے وہ کچھ بھی حاصل نہیں کیا اور اسی طرح واپس اٹھ کے چلے گئے. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر دھرنا دے بھی دیا، اول تو حکومت کو لگتا ہے کہ جی لاکھوں لوگوں کا جو بات کی گئی ہے کہ ایم این ایس 10,000 اور ایم پی 5,000 افراد لے کر کے آئے گا، تو اس طرح تو پھر لاکھوں کی تعداد بن جاتی ہے. واقعی اتنے لوگ آ گئے تو مسئلہ حکومت کے لیے ہو سکتا ہے. لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ جی سرکاری ملازمین یعنی کے گورنمنٹ اور علی امین گنڈا پور کی جانب پی ٹی آئی والے دیکھ رہے ہیں کہ وہ جتنے لوگ لا سکے لائیں گے. باقی سندھ، بلوچستان یا پنجاب سے دیکھیں اسلام آباد میں اگر اکٹھا ہونا ہے تو مقامی جو لوگ ہیں ان کا نکلنا بہت ضروری ہے اور مقامی طور پر تیاریاں ضرور ہو رہی ہیں. ہماری بات ہوئی وہاں اپنے نمائندوں سے بھی، وہ کہتے ہیں جی تیاریاں ضرور ہو رہی ہیں لیکن لگتا نہیں ہے اتنی بڑی تعداد میں جتنا اس کو پیش کیا جا رہا ہے بڑھا چڑھا کر کے کہ جناب پتہ نہیں کتنے افراد لاکھوں کی تعداد ہوگی اور کیا کچھ وہ کریں گے، چڑھائی ہو جائے گی، کیا ہوگا اور حکومت کو مجبور کر دیں گھٹنے ٹیکنے پر. یا جس طرح خان صاحب نے کہا ہے جی جن کے ہاتھ میں پاور ہے اور انہی سے بات ہوگی، کیا وہ بات کرنے کو تیار ہو جائیں گے؟ لیکن گزشتہ روز کی جو خبر ہے انصار عباسی صاحب کی، انہوں نے کہا تھا جی رابطہ ہوا ہے. اسی لیے آج خان صاحب نے یہ بیان داغا ہے کہ مذاکرات کل تک آگے بڑھے تو احتجاج نہیں پھر جشن ہوگا. یعنی مذاکرات ہمارے اسٹیبلشمنٹ سے ہو گئے کل تک، اپنی طرف سے تو خان صاحب نے کل تک کا وقت دے دیا اسٹیبلشمنٹ کو بھی کل تک ہم سے بات کر لیں، ادروائز پھر 24 تاریخ کو پھر تیار رہیں. پورے پاکستان سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ آئیں گے، احتجاج کریں گے اور جب تک وہاں پہ وہ بیٹھے رہیں گے جب تک کہ جو ہمارے مطالبات ہیں وہ پورے نہیں ہو جاتے. یہ بڑی اہم چیز ہے، بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے. ہم کوشش کریں گے کہ پی ٹی آئی کے کسی نمائندے سے اس پر بھی ہم بات کریں، کیونکہ مریم بی بی نے آج یہ کہا، مریم اورنگزیب کی بات کر رہا ہوں، کہ 24 نومبر کا احتجاج نند بھاوچ کی لڑائی. وہ کہتی ہیں کہ جی یہ خاص طور بشرا بی بی اور خان صاحب کی جو بہنیں ہیں، اچھا دونوں ہی ضمانتوں پہ ظاہر رہا ہوئی ہیں اور اسی پر ظاہر دونوں کی لڑائی بھی ہو رہی ہے. وہ یہ کہتی ہیں کہ شاید ان کی اب چونکہ خان صاحب جیل میں ہیں تو ان کی وائف چاہتی ہیں وہ لیڈ کریں، بہنیں چاہتی ہیں پارٹی کو وہ لیڈ کریں، لیکن خان صاحب یا پی ٹی آئی کی جانب سے کہا جا رہا ہے جی ہماری جو خواتین ہیں وہ خان صاحب کی بہنیں ہوں یا ان کی وائف ہو، اب ان کا تعلق سیاست سے نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ پارٹی چیئرز بھی کر رہی ہیں، اجلاسوں کی صدارت بھی ہو رہی ہے، سیاسی بیانات بھی داغے جا رہے ہیں، مل کر آتی ہیں پیغام. لیکن خان صاحب نے کہا جی صرف پیغام کی حد تک ہے، کیونکہ حالانکہ یہ بات تو خیر درست نہیں ہے کہ جی ان کے ذریعے میں پیغام اس لیے دیتا ہوں کہ مجھ سے باقی لوگوں کی ملاقاتیں نہیں ہو رہی، جبکہ آج بھی خان صاحب نے بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب ہوں یا فیصل چودھری، دیگر لوگ، بیرسٹر گوہر صاحب، ان سب سے آج بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں، گزشتہ روز بھی ملاقاتیں رہی ہیں اور خان صاحب نے جو پیغام دینا ہوتا اپنے لوگوں کو دے رہے ہیں، لیکن شاید اعتبار کرنے کو وہ تیار نہیں ہے. یہ بڑا اہم چیز ہے کہ خان صاحب شاید اب اعتبار نہیں کرنا چاہتے، یا ہو سکتا ہے جس طرح بات کی جا رہی ہے، جس طرح وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ 75% پارٹی کمپرومائزڈ ہے، یعنی ان کے رہنما، پارٹی سے مراد عام پبلک کی بات نہیں ہو رہی، جو رہنما ہے وہ کمپرومائزڈ ہے. یعنی وہ کہتے ہیں یہ آلریڈی رابطے میں ہے اور یہ باہر آ کے اس طرح کی بڑکے مارتے ہیں اندرون خانہ، یہ پاؤں میں گرے ہوتے ہیں. اس میں کتنی صداقت ہے وزیر دفاع صاحب کے اس بیان پر، اس پر بات کریں. پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما شاہ نواز جدون صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ شاہ نواز جدون صاحب. کیا کہیں گے 24 نومبر کا احتجاج اور اس پر حکومت کی جانب سے تو ظاہر دفعہ 144 نافذ کر دی، 9,000 ایف سی اور رینجرز اہلکاروں کو طلب کر لیا گیا ہے. آپ لوگوں کی کیا تیاریاں ہیں احتجاج کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ علی سرور بھائی.
دیکھیے ہماری تیاری تو کمپلیٹ ہے اور الحمدللہ ہمارے قافلے کل سے شروع ہوئے اسلام آباد جانا. ایک قافلہ آج پہنچ گئے اور انشاءاللہ کل بھی نکلیں گے. آج ایک قافلہ آپ کا اسلام آباد پہنچ گئے؟ یہ ہمارا ایک قافلہ پہنچ گیا آج. کتنے افراد پر مشتمل سر؟ 1200 لوگوں پہ مشتمل تھا کل. اچھا، تو اسلام آباد شہر میں جا کے ٹھہر بھی گیا وہ؟ بس وہ ہاں بس وہ کر رہے اور ہم جتنے اسی طرح انٹیریئر سندھ سے بھی نکل رہے ہیں اور کل بھی نکل رہا ہے ایک قافلہ. تو ہماری تیاری کمپلیٹ ہے اور انشاءاللہ اس مرتبہ ہم تو پرامن طور پر جا رہے ہیں. بالکل یہ راستے بند کرے یا جو بھی ہے لیکن ہم اسلام آباد پہنچیں گے انشاءاللہ. اسلام آباد پہنچیں گے. اور خان صاحب نے جو کہا ہے جی مذاکرات کل تک آگے بڑھے تو احتجاج نہیں پھر جشن ہوگا، تو لگتا ہے آپ کو کہ مذاکرات ہو جائیں گے اسٹیبلشمنٹ سے اور معاملہ آگے نہیں جائے گا؟ لیکن مذاکرات ان کو نظر آ رہا ہے جس طرح پورا پاکستان موبلائز ہوا ہے اور لوگ نکل رہے ہیں تو ظاہر ان کے پاس بھی ساری رپورٹیں آ رہی ہیں اور ان کو بھی پتہ ہے. تو جو اور ہمارے مطالبات کون سے؟ ہمارے مطالبات بھی جائز ہے. ہم نے کہا کہ ہمارے جو چوری شدہ مینڈیٹ ہے اس کے لیے، ہمارے ہزاروں اسیران جو پابند سلاسل ہے بے گناہ ان کے لیے اور آزاد عدلیہ کے لیے، یہ تو بالکل جائز مطالبات ہے ہمارے. کوئی نہیں اس میں شاہنواز جدون صاحب یہ جو آپ نے بات کی کہ جو پابند سلاسل ہیں وہاں تک تو بات درست ہے، لیکن یہ جو آپ نے کہا اور آپ کی پارٹی بھی یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہمارا مینڈیٹ، چوری شدہ مینڈیٹ واپس کیا جائے. بھئی آپ کو مینڈیٹ واپس یہ گورنمنٹ کس طرح واپس کر دے گی؟ واپس کرنے کا مقصد تو یہ ہے کہ آپ کا مینڈیٹ آپ کو دیا تو گورنمنٹ پھر آپ کی بنے گی، یہ اپوزیشن میں ہوں گے. دیکھیں بات یہ نا کہ علی سرور بھائی آپ بھی ایک سینئر صحافی ہیں، آپ کو بھی بہتر پتہ ہے کہ 8 فروری کو کون لوگ جیتے تھے اور 9 تاریخ کو ریزلٹ چینج کیا گیا. فارم 45 کے تحت تحریک انصاف کے لوگ جیتے تھے لیکن فارم 47 کے تحت ان کو جتوایا. تو اس کے لیے کوئی کمیشن بٹائے، کوئی وہ بٹائے تاکہ ہمارے پاس جو پروف ہے، ثبوت ہے، ہر کینڈیڈیٹ کے پاس جو جیتے ہوئے لوگ ہیں ان کے پاس فارم 45 لیکن اس میں شاہنواز جدون صاحب یہ عجیب و غریب فیصلے نہیں ہیں. آپ ایک طرف تو ٹریبیونلز کی بات بھی کر رہے ہیں، آپ کمیشن کی بات کر رہے ہیں. کمیشن تو ظاہر ہے حکومت نہیں بنا رہی، لیکن ٹریبیونل سے یہ دیکھ لی سندھ میں سربلند خان جیتے ہوئے تھے، ہار گئے. پنجاب سے کچھ فیصلے اس طرح کے آ گئے. یہ تو عجیب عجیب سے فیصلے آپ ظاہر ان فیصلوں کو آپ تو تسلیم نہیں کر رہے، لیکن فیصلے تو پھر اس طرح کے آئیں گے اگر آپ زور دیں گے، زیادہ توجہ دیں گے اس طرف. تو علی سرور بھائی بات ہے نا کہ آپ سربلند خان سے پہلے سب سے پہلے میرے ساتھ ہوا تھا. مجھے فارم 49 دیا گیا، الیکشن کمیشن سے نوٹیفیکیشن بھی ہوا، لیکن مجھ پہ پریشر ڈالنے لگے کہ بھئی آپ ایم کیو ایم جوائن کرے، آپ پیپلز پارٹی جوائن کرے. انکار کیا تو 10 دن بعد میرا ریزلٹ چینج کیا گیا، یعنی ریزلٹ ایسے چینج کیا کہ ری کاؤنٹنگ کروائی گئی اور 7000 ووٹ میرے ریجیکٹ کروائے گئے. 7000 اسی 7000 ووٹ میرے ریجیکٹ کروائے گئے. پھر اسی طرح سربلند خان ان کے تقریباً کوئی 10,000 ووٹ ریجیکٹ کروائے گئے. تو بات یہ کہ جب ہم اپنے پارٹی کے ساتھ، اپنے قائد کے ساتھ کھڑے تھے اور ہم نے کہا کہ کسی صورت ہم اپنی وفاداری تبدیل نہیں کریں گے، تو سزا کے طور پر مجھے اور سربلند خان کو جو ہمارے سیٹ ہم سے چھینی گئی، اس سے ہٹ کے پورے کراچی شہر میں آپ دیکھ لیں کہ ہمارے لوگ جیتے ہوئے تھے. ابھی ایک ہی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ 4 پولنگ اسٹیشن کا ریکاؤنٹنگ کا آرڈر ہمارے خالد محمود ایڈوکیٹ صاحب جو لانڈی سے ہمارے این اے کے کینڈیڈیٹ تھے حکیم بلوچ صاحب کے مقابلے میں، منیر سے سوری، تو وہ اس کی ریکاؤنٹنگ ہونی تھی اور کس طرح وہ تیلے جلائے گئے ہیں اور جو ایک تھیلا لے کے بھاگ گئے وہاں سے. بالکل بیلٹ بکس اور یہ سارے، اور وہ پولیس اور ان کی بالکل میں ہوا ہے سب کچھ. تو بات یہ ہے کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کمیشن بنا ہوا ہے تو یہ اپنا ٹریبونل بنا ہوا ہے. ٹریبونل تو یہ تقریباً 9-8 مہینے ہونے والے ہیں، ابھی تک کسی کا فیصلہ نہیں کر سکے. وہ لمبی ڈیٹیں دے رہے ہیں. اب یہ آپ اندازہ لگائے کہ 2.5 مہینے کا ڈیٹ مجھے دی گئی، یعنی جنوری کا مجھے وہ 27 جنوری کی ڈیٹ دی اور اسی طرح ہر کینڈیڈیٹ کو. تو وہ تو چلانا نہیں چاہتے کیونکہ سارے ثبوت ہمارے پاس ہے. دیکھیں فارم 45 خالی ہمارے پاس نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے لوگ بھی وہاں پہ تھے، آپ ان کو بلائیں، ان کے پاس بھی ہیں. ٹی ایل پی کے لوگ بھی تھے، یا جیسے ابھی میرے حلقے میں جو مسلم لیگ نون کا کینڈیڈیٹ ہے وہ پارٹی بنائے اور انہوں نے کہا ہے کہ فارم 45 46 47 48 49 کے تحت آپ جیتے ہوئے ہو.
اور ان کے پاس بھی وہ فارم 45 ہے جو میرے پاس ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ تو اچھا یہ بات تو آپ درست فرما رہے ہیں. یہاں سندھ کے تو کسی طرح کا رزلٹ آئے اور اس پہ بڑے سوالات ہیں، لیکن اب آپ نے کہا آپ کا پہلا قافلہ چلا گیا، کل دوسرا قافلہ جائے گا اور اس طرح بات آگے بڑھے گی. تو 24 کو یعنی کہ سندھ سے جو بھی لوگ آپ کے قافلے جا رہے ہیں ان کو کم از کم سندھ گورنمنٹ سے تو آپ کو وہ نہیں ہے کہ پہلے کی طرح کسی روکا جا رہا ہے، ہمیں تنگ کیا جا رہا ہے، چھاپے پڑ رہے ہیں؟ ابھی تک تو کچھ اس طرح نہیں ہوا ہے بالکل، کیونکہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا کہ ابھی تک کچھ نہیں ہوا. نہ ہمارے گھروں پہ کوئی چھاپے شروع ہوئے، جیسے پہلے 3-4 دن پہلے ہمارے گھروں پہ لوگوں کو اٹھاتے تھے. اگر سپوز کوئی ایم پی اے یا ایم این اے یا پارٹی کا ذمہ دار نہیں ملتا تو ان کے والد، ان کے بھائی، ان کے گھر والوں کو لے جاتے تھے. لیکن ابھی تک کوئی اس طرح، لیکن علی سرور بھائی اس مرتبہ تو یہ نا کہ ہم نے وہ اسٹریٹجی اپنائی ہے کہ ان کو بھی پتہ نہیں لگ رہا ہے کہ ہم کیسے پہنچ رہے ہیں. تو الحمدللہ اس مرتبہ سندھ سے بہت بڑی تعداد میں لوگ جا رہے ہیں. اچھا، اور یہ 24 تاریخ سے آپ کو کیا کہا گیا پارٹی کی جانب سے کہ کب تک بیٹھنا ہے وہاں اسلام آباد میں؟ دیکھو اس کے لیے تو ایک الگ سی کمیٹی بنی ہے اسد کیسر صاحب کی قیادت میں. وہی ڈیسائیڈ کریں گے کہ بھائی کب تک وہ کرنے. ظاہر بیٹھنا تو ہم نے اس وقت تک ہے کہ جو ہماری مطالبات ہے جب تک وہ نہیں مانے جاتے اس وقت تک ہم بیٹھے رہیں گے. لیکن یہ دیکھ لیجیے گرفتاریاں بھی ہوں گی، شیلنگ بھی ہوگی، پکڑ دھکڑ بھی ہوگی. سرور بھائی گرفتاریاں کیا پہلے نہیں ہوئی؟ شیلنگیں نہیں ہوئی، گولیاں ہمیں نہیں ماری گئی ہے. تحریک انصاف کا ورکر، بلکہ میں کہتا ہوں کہ پاکستانی عوام، تحریک انصاف کا ورکر نہیں، پاکستانی عوام ان چیزوں سے بہت آگے نکل گئے ہیں. نہ گرفتاریوں سے ڈرتے ہیں، نہ وہ شیلنگ سے ڈرتے ہیں، نہ گولیوں سے ڈرتے ہیں. وہ حقیقی آزادی کے لیے نکل رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ انقلاب پاکستان میں 24 نومبر کو آئے گا. اچھا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سے مذاکرات کیجیے، آپ اسٹیبلشمنٹ کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے. مذاکرات ہم کس سے کریں؟ ان کے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں. یہ تو چوری شدہ مینڈیٹ پر یہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہم تو کیسے ان کے ساتھ مذاکرات کریں؟ ان کے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے خود ہی. لیکن یہ بات پھر ذہن میں رکھیے سر، آج منسٹر ہیں پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری، وہ فرما رہی ہیں 24 نومبر کو ہم وہی کریں گے ان کے ساتھ جو دہشت گردوں کے خلاف کرتے ہیں. بالکل بات یہ ہے کہ یہ تو کر رہے ہیں نا وہ پی ٹی آئی کے ورکروں کو اور لوگوں کو ڈرا رہے کہ کوئی نہیں نکلے. لیکن میں نے کہا کہ پرامن طور پر سفید قلعے ہمارے ہاتھ میں ہوں گے اور ہم انشاءاللہ پرامن طور پر لاکھوں لوگ اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے. پرامن طور پر ہم جائیں گے اور یہ ہمارا آئینی اور جمہوری حق ہے پرامن طور پر جانا. پرامن طور پر احتجاج کرنا، جی بالکل درست ہے. شاہ نواز صاحب بہت شکریہ آپ کا. آئینی قانونی حق ہے اور ظاہر احتجاج ہوا کرتے ہیں. پی ٹی آئی کے دور حکومت میں پاکستان پیپلز پارٹی نے ملین مارچ کیا تھا. لاہور سے اسلام آباد تک نون لیگ والے بھی آئے تھے اور مارچ کرتے ہوئے آئے تھے، وہاں نہیں روکا گیا تھا. تو اس لیے وہ پی ٹی آئی والے بھی کہتے ہیں جی ہمیں نہ روکا جائے. لیکن یہ خان صاحب نے جو کچھ کہا، وہ 24 نومبر کی کال دی اور وہ کہہ رہے ہیں جی ہماری تیاریاں شروع ہیں. یہ خبر ہے ویسے کہ پہلا قافلہ اسلام آباد پہنچ چکا سندھ سے. باقی بھی ظاہر ہے کے پی کے اور بلوچستان اور دیگر اس سے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں آئیں گے. لیکن حکومت نے بھی تیاریاں پوری کی ہوئی ہیں. 24 نومبر کو پتہ چلے گا. لیکن اس سے پہلے بھی خبر یہ ہے اور جو اس پر پروگرام کا آغاز کیا تھا کہ خان صاحب فرما رہے ہیں جی کل تک کا انہوں نے وقت دے دیا اسٹیبلشمنٹ کو کہ کل تک ہم سے بات کر لیں، ورنہ پھر احتجاج کے لیے تیار ہوں. پھر ہم آئیں گے تو ہمارے لوگ آئیں گے تو واپس نہیں جائیں گے. اب دیکھتے ہیں کہ کل تک کیا واقعی کوئی پی ٹی آئی سے رابطہ کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا. انشاءاللہ کل پھر پروگرام اس کو ڈسکس کریں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی. پروگرام تک کے لیے مجھے میری ٹیم کو دی اجازت.